ہلو، السلام علیکم. ہلو تعظیم بھائی. ہلو. ہیلو ابو. ہاں کون؟ ارے بول رہا ہوں ابو. ارے ریاض بول رہا ہوں. ریاض. ہاں ریاض بھائی، سب خیریت سے؟ ارے فرسٹ کلاس ایک دم الحمد للہ. میں نے آپ سے قرآن کی آیت پوچھی تھی جس میں قرآن کی فاتح آیت نمبر 22 یہ فرمایا گیا ہے کہ اور مردہ اور زندہ برابر نہیں. تو وہاں مردہ اور زندہ سے مراد کون ہے؟ بھائی ابھی میری تعظیم بھائی سے بات ہوئی تھی. تعظیم بھائی نے کہا ہے کہ آج کا ٹاپک ہے کہ گستاخ صحابہ کون، بریلوی یا اہل حدیث. اس ٹاپک کے اوپر بات ہونا طے ہوا ہے. اگر اس ٹاپک پہ بات کرنا ہے تو کیجیے، ورنہ فون کاٹ دیجیے. اس ٹاپک پہ بات کرو گے. گستاخ صحابہ کون ہے؟ ہاں کیا بات کرو گے؟ وہاں بھی گستاخ صحابہ نہیں ہے. بھائی میرا دعویٰ یہ ہے کہ آج کل کے جو بریلوی ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہ صحابہ کے گستاخ ہیں، اور یہ میرا دعویٰ ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہابی جو ہے ان کا ایک ہی قانون ہے، خود اللہ اور خود رسول، یعنی عطی اللہ اور عطی الرسول کہتے ہیں اور صحابہ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، 1 منٹ اب آپ بولیں گے، 1 منٹ ہم بولیں گے. بالکل بھائی پیار اور تمیز سے بات ہوگی، اور جو بھی ٹاپک سے ادھر ادھر دائیں بائیں بھاگے گا تو پھر تعظیم بھائی اس کو ٹوک دیں گے، روک دیں گے. اور تعظیم بھائی کے ٹوکنے کے بعد بھی اگر وہ نہ رکا تو پھر بھائی وہ ہار جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو تعظیم بھائی آپ کے بھی بھائی کمپائر ہیں، صدر ہیں، اور میرے بھی بھائی کمپائر ہیں، صدر ہیں. آپ 1 منٹ خاموش رہیے. میں بول رہا ہوں، آپ 1 منٹ خاموش رہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ابو جب آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ لوگ عطی اللہ و عطی الرسول پر ہی چلتے ہیں نا، اور اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے، جبکہ اجماع اور قیاس میں جو ہے یہ صحابہ اور علماء آ گئے. تو اب مجھے بتاؤ آپ حق پر کیسے ہوئے؟ بھائی تعظیم بھائی اب دیکھ لیجئے بھائی، یہ پھر سے ٹاپک سے بھاگ رہے ہیں. ٹاپک ہے کہ بھائی گستاخ صحابہ کون. جناب اجماع میں صحابہ بھی آتے ہیں جناب والا. اور تعظیم بھائی میرا بھی 1 منٹ پورا بھی نہیں ہوا ہے، اور یہ بھائی یہ ریاض بھائی آپ کے اصول توڑ رہے ہیں. ان سے کہیے 1 منٹ تو مجھے بولنے دیں. نہیں مانتے ہو اجماع میں، آپ کس کو مانتے ہو پھر؟ وہی تو آپ تعظیم بھائی آپ اپنے ٹیم کے ممبر کو روکیے. 1 منٹ میرا بھی اسٹارٹ بھی نہیں ہوا ہے اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا. جناب تو 1 منٹ میرا تھا، میں نے بولا. ابھی 1 منٹ سے کم وقت میں نے 10 یا 15 سیکنڈ میں بول کے آپ چاہے 10-15 سیکنڈ میں بول دیں یا پورا 1 منٹ بولیں، بھائی وہ آپ کی مرضی ہے. جب میرا ٹائم اسٹارٹ ہوگا تو 1 منٹ آپ بالکل خاموش رہیں گے. بھائی 1 منٹ جب اصول طے ہو گیا تو میرے کو میرا بھائی 1 منٹ تو آپ دیجئے. کوئی میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں بھائی جو اصول طے ہوا ہے میں اپنے اصول کے حساب سے بات کروں گا نا. ختم کر دیا. 15 سیکنڈ میں ختم کر دیا میں نے. ارے آپ 15 سیکنڈ میں بات ختم کر دیں، 1 سیکنڈ میں بات ختم کر دیں، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے نا. ہمیں اپنا 1 منٹ چاہیے. اچھا تو میں مطلب پورا 1 منٹ بولوں آپ کے خلاف؟ ارے آپ کو جو بولنا ہے بولو نا، آپ کا ٹائم ہے، آپ کے جو منہ میں ہے بولو، لیکن ٹاپک کے اوپر بولو، ٹاپک سے ہٹ کے نہ بولو. تو بول ہی رہا ہوں نا جناب والا کے قیاس شرعی اور اجماع ہم مانتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت، اور آپ لوگ نہیں مانتے ہو. علماء کو حجت نہیں جانتے ہو، صحابہ کو حجت نہیں جانتے ہو، تو آپ لوگ گستاخ صحابہ اور علماء ہو. اب اور کیسا کہوں گا؟ چلیے ٹھیک ہے، میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ اب 1 منٹ بھائی میرے بیچ میں کوئی بھی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے 1 منٹ آپ یہ بتاؤ گے کہ آپ صحابہ اور علماء کو حجت جانتے ہو؟ ارے تعظیم بھائی ان کو روکیے، میرے کو میرے ٹائم میں بولنے تو دیجیے میرے بھائی. ہاں تو بوجھا اس کا جواب تو دو پہلے. بھائی دیکھیے تعظیم بھائی دیکھیے، انصاف سے کام لیجیے. ٹھیک ہے، میرا 1 منٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اب. بھائی ہمارے جو سامنے جو ہمارے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریاض نام ہے ان کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اہل حدیث وہ قیاس کو نہیں مانتے اور اجماع کو نہیں مانتے. یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں پہ پڑھ لیا ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، اور قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع بھی ماننا ہے اور ہمیں قیاس بھی ماننا ہے. تو اوور آل بھائی ہم لوگ قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اجماع بھی مانتے ہیں، قیاس بھی مانتے ہیں. اب جو چیز ہم بھائی مانتے ہیں اس کے اوپر بھائی نہ ماننے کی دلیل بھائی فالتو میں ہم سے پوچھ رہے ہیں.
اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ٹاپک ہے کہ گستاخ صحابہ کون. تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ گستاخ صحابہ ہیں. تو صحابہ سے ہٹ کے ادھر ادھر کی بات بھائی اگر وہ نہ کرے تو زیادہ صحیح ہے. بولیے. ہو گیا آپ کا؟ ہو گیا بول کے. ہاں تو آپ اجماع اور قیاس مانتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے کہا قرآن اور حدیث کے، تو یہ آپ کا جھوٹ ہے، کھلا جھوٹ. اگر مانتے ہوتے تو اجماع میں صحابہ، تابعین، طبع تابعین، یہ سبھی کا جمع ہے، علماء کا جمع ہے. تو آپ بتائیے ان کے نام کے آپ کس کو حجت جانتے ہو؟ اور آپ صحابہ کے گستاخ نہیں ہو، جبکہ آپ اطیع اللہ اور رسول والے ہو. اب جماعت کا عقیدہ مانا جائے گا، نہ کہ اپو صاحب کا تنہا کا عقیدہ مانا جائے گا جناب والا. اور دوسری چیز، قیاس شرعی بھی آپ مانتے ہو، تو بتائیے وہ کون سے علماء ہیں جن کے قیاس شرعی مانتے ہو؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 15 منٹ 15 سیکنڈ میں نے ختم کر دیا. ارے آپ 15 سیکنڈ میں بولیں یا 1500 آپ بھائی وہ گھنٹے بولیں، وہ میرے لیے حجت نہیں ہے. میرا 1 منٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اب. میرا 1 منٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اب. بھائی دیکھیے، ہمارے ہر اہل حدیث عالم نے اوپن کھول کے کہا ہے اپنے بیانات میں کہ ہم قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کو بھی مانتے ہیں. تو یہ اکلوتے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے عالم دین بھی کہہ رہے ہیں. اور اہل حدیث کا جو منہج ہے بھائی وہ صحابہ کا منہج ہے، اور صحابہ نے بھی اجماع کو بھائی کیا. تو اجماع کو ہم مانتے ہیں، لیکن اجماع کو وہ مانتے ہیں جو حقیقی اجماع ہے. جو لوگ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے اجماع کر لیتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسے اجماع کو ہم نہیں مانتے. اور آج کا ٹاپک ہے کہ گستاخ صحابہ کون. تو میں اس کے اوپر سب سے پہلی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ جو بریلوی لوگ ہیں وہ 1 نمبر کے بھائی صحابہ کے گستاخ ہیں. جو کام صحابہ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ یہ آج کل کے بریلوی کرتے ہیں. یہ تیجا ہو گیا، 40واں ہو گیا، چھٹی ہو گیا، چلا ہو گیا، کنڈے ہو گئے، برسی ہو گئے، 11ویں ہو گئی، 12ویں ہو گئی، 13ویں ہو گئی، 14ویں ہو گئی. یہ سب کسی صحابہ نے آج سے کبھی نہیں کیا، اور یہ ہمارے بریلوی بھائی کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیں. میرا ٹائم اب 1 منٹ ہو گیا. وقت ختم ہو گیا. 1 منٹ ہی ہوا ہے، آڈیو میں آپ سن لیجیے گا. 8 منٹ 40 سیکنڈ ہو رہا ہے. میں شروع کر رہا ہوں. تعظیم بھائی، ان سے میں نے پوچھا تھا اجماع آپ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا قیاس مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے علماء بھی مانتے ہیں. ان کے علماء جو ہے صحابہ کو حجت جانتے ہی نہیں ہے. اور یہ تو کم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی بنا دلیل یہ لوگ نہیں مانتے. اتنے بڑے بتاؤ ان کے میاں گلی اور بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے. سنیے، اور دوسری چیز میں نے ان سے پوچھا تھا آپ قیاس شرعی مانتے ہو تو کس کا مانتے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع مانتے ہیں لیکن چائے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا نہیں مانتے، یعنی جولا کا نہیں مانتے. تو اب اپو اور دیگر وہابی جو ندیم وغیرہ ہے، یہ سب محدث تو ہے نہیں، تو انہوں نے علماء کو حجت جان لیا. اب قیاس شرعی کس علماء کا مانتے یہ بتا نہیں پاتے. ٹھیک ہے، ان کے نام میں نے ان سے پوچھا تھا سوال میں، جو یہ دے نہیں پائے. 2-4 نام گنا دے جن کا قیاس یہ مانتے ہو. اگر آج تک یہ قیاس کو مانتے تو ان کے علماء ہے کدھر جو حجت ہے. اسٹاپ ٹائم اپ ہو گیا. سوال کیا، ابھی وقت ہوا نہیں ہے. 1 منٹ ہو گیا. تعظیم بھائی آپ دیکھ لیجیے گھڑی. سارے ثواب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. گھڑی دیکھ لیجیے، ٹائم ہو گیا. اگر یہ اصول توڑیں گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا. 1 منٹ ہو گیا ان کا. چلو جواب دو. اب میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ یہ زبردستی میرے بھائی یہ ٹاپک سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹاپک آج کا ہے کہ گستاخ صحابہ کون. ٹاپک آج کا بھائی نہ تو اجماع ہے نہ ہی قیاس ہے. اگر ان کو اجماع اور قیاس کے اوپر ہی بات کرنا ہے تو پھر بھائی یہ صحابہ کا ٹاپک چھوڑ دیں. پھر ہم ان کو بتائیں کہ ہم کس کا اجماع مانتے ہیں اور کس کا بھائی ہم قیاس مانتے ہیں. ابھی میں پلٹ کے سوال کر لوں کہ آپ کس کا بھائی وہ قیاس مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے غلطی سے بھی بول دیا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قیاس مانتے ہیں تو ان کے اوپر بہت بھاری پڑ جائے گا. کیونکہ اگر ان کے یہ فتووں کو مانیں گے، قیاس کو مانیں گے، تو ایسے فتوے بھی میں پیش کروں گا نا کہ یہ کبھی زندگی میں اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بیکار کی باتیں نہ کریں. وقت ختم ہوا، 40 ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. رکیے ابو صاحب، آپ نے اپنے پیر پر ہتھوڑا مار لیا یہ کہہ کر کے آپ اجماع مانتے ہو، اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کس کا اجماع مانتے ہیں کس کا نہیں. یعنی آپ صحابہ کو چھوڑ رہے ہو. اجماع میں یہ علماء کا جمع ہے. یا تو پھر آپ یہ کہو کہ صحابہ جو تھے وہ یہ علم یافتہ نہیں تھے. دوسری بات، آپ کے اکابرین کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت نہیں جانتے، ان کو بھی جھوٹا مار دیا آپ نے. تو آپ جماعت سے الگ ہو گئے، پھر آپ جہنم میں.
दूसरी चीज, आपके यहाँ पे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी अगर खुद से कही जाए तो वो भी दलील नहीं है। आप लोग जब तक उसे कलामुल्लाह से ना देख ले, ये आपके उलमा कह रहे हो और आप उलमा से अलग कह रहे हो। मैंने आपसे पूछा था भाई कयास किसका मानते हो, 2-4 के नाम बताओ, आपने नहीं बता पाए। आप मुझे कह रहे हो कि आप किसका कयास मानते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी को हर फुका का कयास मानता है, क्योंकि कयास तो कुरान और हदीस से साबित है, ये आप भी मानते हो। अब आप सहाबा के मानने वाले कैसे हुए यार, आप तो गुस्ताखी किए जा रहे हो। स्टॉप मानते ही नहीं हो। ताजिम भाई 1 मिनट हो गया जी। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब भाई मैं बार बार एक ही लाइन कहूंगा कि वापस टॉपिक पे आए। इजमा कयास आज का टॉपिक नहीं है। और अभी इन्होंने कहा कि जो सुन्नी है वो हर फुका का भाई वो कयास को मानता है, तो उसका दावा ये क्यों है कि भाई वो मतलब हनफी है। अगर वो हनफी है तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का कयास माने ना। ये अहरे गहरे नत्थू ठहरे मतलब किसी का भी कोई का भी होगा उसका कयास मान लेगा, तो ये तो दोगला उसूल हो गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि सहाबा की बात को बिना दलील के हम नहीं मानते। ये असल में आधा अधूरा कॉल है। पूरा कॉल ये है कि अल्लाह के नबी के सामने अगर उनके मुकाबले में अगर कोई सहाबी का भी अमल आ जाए तो हम अल्लाह के नबी के अमल को तरजीह देंगे। तो इसका मानना ये है, इसका मानना ये नहीं है कि हम सहाबा की बात को नहीं मानते। वक्त खत्म हो गया भाई वक्त कौन सी घड़ी लगाए रखे हो मेरे भाई, हम भी देख रहे हैं मोबाइल में अपने टाइम। वक्त खत्म हो गया। अरे मैं भी मोबाइल में अपने टाइम देख रहा हूँ मेरे भाई। 28 सेकंड बाकी है पूरे मेरे। आपका वक्त खत्म हो गया, 12:55 हो गया। अब मैं बोल ताजीम भाई मेरे 28 सेकंड बाकी है मेरे भाई, मैं खुद देख रहा हूँ घड़ी इसीलिए। जनाब आपको बीच में मत बोलो भाई ये क्या ये झूठा काम फिर ना करो मेरे भाई, फोन काट दो। जब तुम 1 मिनट पूरा बोलोगे हमको आधे में रोक दोगे, ये कौन सी तुम्हारी भाई ये। अप्पू साहब खामोश। मेरे 28 सेकंड बाकी हैं, मैं किसी को अपने 28 सेकंड में भीख में नहीं दूंगा। अप्पू साहब मेरे 28 सेकंड बाकी है, मैं 28 सेकंड और बोल के रहूंगा। मेरे 28 सेकंड बाकी हैं, मैं अपने 28 सेकंड पूरा बोलूंगा, 1 मिनट पूरा बोलूंगा। 28 सेकंड बोलना है तो ऐसे मैं 28 सेकंड बोलूंगा। आपने मेरे टाइम के बीच में कैसे रोका आपने। झूठ बोल रहे हो आप। मेरे भाई ऑडियो भी जाएगी, लोग सुन लेंगे। मेरे पूरे 28 सेकंड बाकी हैं। इसीलिए कह रहा हूँ खामोश रहो और सुनो। 28 सेकंड में बोलूंगा, मैं किसी को अपना टाइम भीख में नहीं दूंगा। अप्पू साहब खामोश रहो और सुनो। मैं क्यों खामोश रहूं मेरे भाई, मेरा अभी टाइम बाकी है। मैं अहले हदीस हूँ, उसूल का पाबंद हूँ। हो चुका है। मैं उसूल का पाबंद हूँ। 1 मिनट तय हुआ था तो मैं अपना पूरा 1 मिनट बोल के रहूंगा। मैं अपने 28 सेकंड और बोलूंगा। मैं 28 सेकंड बोलूंगा, मेरा 28 सेकंड अभी बाकी है। चलो 28 सेकंड बोलो। चलो 14-10 हाँ हाँ ठीक है, मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब आपने जो कहा कि तारीख मोहम्मदी का आपने हवाला दिया कि ये अल्लाह के नबी के कॉल को बिना दलील के नहीं मानते, तो मेरा आपसे सवाल है, आप अल्लाह के नबी का एक कॉल ऐसा पेश कर दो जो बिना दलील के हो। अरे अल्लाह के नबी का तो कोई कॉल भाई वो बिना दलील के है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मेरा नबी अपने आप से कुछ नहीं कहता, वो उतना ही कहता है जो उसके ऊपर वही की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये फकाहत है अहले हदीस की। अब आप बोलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप हो गया। साजिम भाई देखिए, ये बंदे ने ये मान लिया कि इनके उलमा ने ये लिखा है कि अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से कुछ कहा तो वो भी दलील नहीं बनेगी, यानी ये नबी के शान में गुस्ताखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये गुस्ताखी को इन्होंने मान लिया। ठीक है, अब ये सवाल ये कायम कर दे कि नबी ने कौन सा खिलाफ किया। अरे खिलाफ नहीं किया था तो ये लिखा क्यों तुम्हारे उलमा ने। दूसरी बात, जब ये नबी को ही नहीं मानते तो सहाबा को मानने ये कहाँ से मुमकिन। मैंने इनको कहा कि हम लोग फुका की बात को मानते हैं, उनके कयास शरई को मानते, तो ये कहता है नत्थू खैरे माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सहाबा में जो फुका गुजरे, ताबाइन तबे ताबाइन में जो फुका गुजरे, ये सब नत्थू खैरे थे माज़ल्लाह, क्योंकि इन सब तबकों में फुका गुजरे और आज तक फुका जो है ये हमको इज्तिहादी मसले बताते चले आ रहे हैं। अब इन बंदे को ये नहीं पता है कि इज्तिहादी मसला कहते किसे है, एतकादी कहते किसे है। ये अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर इसने सिर्फ उन्हीं को पकड़ लिया है क्योंकि ये बुग़्ज़ है इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है कि सिर्फ उन्हीं के इज्तिहाद पर ये उंगली उठा रहा है। स्टॉप 1 मिनट 2 सेकंड हो गए आपके। देखिए आप 1 मिनट 2 सेकंड आपके हो गए। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब आपने कहा कि अहले हदीस अल्लाह के नबी को नहीं मानते, तो ये तो जुमलेबाजी हो गई। अब मैं कह रहा हूँ बरेलवी लोग अल्लाह को नहीं मानते। अब जाइए, आप भी अपना मुंह पीट के सो जाइए।
جو بریلوی ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے. ٹھیک. اب دوسری چیز یہ ہے کہ تاریخ محمدی میں جو واقعہ اترا ہوا ہے وہ اس دور کا ہے جس دور میں لوگ کہتے تھے کہ بھائی جو یہ محمد ہیں، محمد نے تو اپنے گھر کا دین بتا دیا ہے. تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی اگر بنا وحی کے اگر کوئی بات کہتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی کی بھی ہم بات کو نہیں مانتے. تو یہ تو ان کا جواب تھا جو لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے محمد نے اپنے گھر سے دین بنا دیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے عالم دین نے تو ان کا رد کر دیا تھا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں. تو ایک صحابیہ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم اس سے نکاح کر لو، تو صحابیہ کہتی ہے کہ یہ آپ کا 16:53 ہو گیا، وقت ہو گیا آپ کا. چلیے آپ بولیے. دیکھیے تعظیم بھائی انہوں نے مان لیا تھا، اب انہوں نے پھر پلٹی ماری کہ آپ اللہ کے گستاخ ہو، جبکہ یہ نبی کے گستاخ ثابت ہو چکے ہیں، اپنے عالم کے قول کو مان لیا اور یہ کہتے کہ رد میں لکھا ہے. اب سے دیکھیے پہلے ہی یہ چیز انہوں نے قبول کی، اب یہ کہتے رد میں لکھا ہے تاریخ محمدی میں. تو ان کے عالم نے تو نبی کی گستاخی کر دی اور یہ جو ہے اجماع فقہ کی گستاخی کر کے، یعنی جس میں صحابہ تابعین طبع تابعین اور آج تک جتنے فقہاء جو قیاس شرعی کرتے ہیں اس میں ان سب کو نقصو خیرے کا ہے. یہ کسی کا بھی نقصو خیرے کا قول میں نے جبکہ فقہ کہا تھا یہ ریکارڈنگ میں شامل ہے. میں نے فقہ کہا تھا، اب فقہ میں تو سبھی آ گئے، صحابہ سے لے کر ابھی تک جتنے فقہ گزرے ہیں وہ سب آ گئی ہے. ان کو نقصو خیرے کہتا ہے. آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ وہابی دیابانہ کس طرح سے نبی کے گستاخ ہے اور صحابہ کے گستاخ ہے. جو نبی کے قول کو نہ مانے وہ صحابہ کے قول کو کیا مانے گا اور نقصو خیرے کہے کہ اس نے معاذ اللہ رب العالمین یہ ثابت بھی کر دیا. اب یہ ریکارڈنگ جب شیئر ہوگی تو تعظیم بھائی 1 منٹ ہو گیا. خود سن لیں گے کہ تعظیم بھائی 1 منٹ ہو گیا میرے بھائی، بول بچے ان کا بند کرائیے. ابھی ہوا نہیں ہے. ارے میرے بھائی میں ٹائم ہی دیکھ رہا ہوں موبائل میں اپنے، میں فالتو نہیں بیٹھا ہوں، میں آپ کی بات سن ہی نہیں رہا ہوں، میں تو ٹائم دیکھ رہا ہوں. تعظیم بھائی آپ چپ کرائیں گے یا نہیں چپ کرائیں گے میرے بھائی؟ چلو ہوگا چپ بس. ٹھیک ہے، میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. تو میرے بھائی یہ بار بار اتنی دیر سے بول بچن والا کھیل کھیل رہے ہیں کہ اہل حدیث نبی کے گستاخ ہیں، یہ گستاخ ہیں. اہل حدیث الحمدللہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، تو ان کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا. یہ الحمدللہ اتحاد سے ثابت ہے. بھائی گستاخ تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کا انکار کر دے. تو اللہ کے دین کا انکار تو میرے بھائی یہ بریلیوں نے کر دیا ہے. انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ ہی ساتھ ایک اپنے گھر کا دین چلا رکھا ہے. تو یہ ہو گئے گستاخ. یہ تو اللہ کے گستاخ ہو گئے، نبی کے گستاخ ہو گئے، صحابہ کے گستاخ ہو گئے اور پورے اسلام کے گستاخ ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے فقہا کو ایرا گہرا نتھو گہرا کہہ دیا. میں نے فقہا کو نہیں کہا، میں نے آپ نے اس سمے کہا تھا کہ ہم سارے فقہا کو مانتے ہیں، لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تقلید شخصی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے لیے ایک ہی فقہا ہے آپ کا امام ابو حنیفہ. تو آپ سارے لوگوں کی کب سے ماننے لگے؟ امام شافعی کا کون سا مسئلہ آپ نے آج تک اپنی زندگی میں لیا؟ امام مالک کا کون سا مسئلہ آپ نے اپنی زندگی میں لیا ہے؟ آج تک ایک مسئلہ آپ ہم کو بتا دیجئے جس میں آپ نے امام شافعی فقہا کی بات کو مانا. 10 سیکنڈ یہ اوپر بول چکے ہیں. ارے تو آپ میرے بھائی ٹوک دیتے نا. ارے تو آپ ٹوکا کرو نا میرے بھائی، ہم تو ٹوک دیتے ہیں. چلیے آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ تعظیم بھائی انہوں نے دیکھو ابھی یہ جو ہے نا ابھی آگے اجتہادی مسائل پر سمجھ رہے ہو آپ، اور میں نے ان کو اعتقادی میں ہی ان کی دھجیاں اڑا دی کہ یہ خود مان چکے تاریخ محمدی میں نبی کے قول کو بنا دلیل نہیں ماننا ہے. ٹھیک ہے، ان کے علماء نے لکھا ہے، تو یہ تو گستاخی ہو گئی نبی کی. اب انہوں نے فقہا کو نتھو گہرا کہا تھا، یہ بھی انہوں نے مان لیا. دوسرا یہ اتحادی مسئلے پر آ گئے ہیں. اتحادی مسئلے پر یہ کہتے خالی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کیوں کرتے؟ تو جناب والا امام کی تقلید کر لیا جائے تو اتنے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے جس کا کوئی حد نہیں ہے. جیسے میں بخاری شریف کی ایک حدیث بیک ٹو بیک حدیث ہے، ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ 1 بار ہاتھ دھونا، دوسرے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ 2 بار ہاتھ دھونا، تیسرے حدیث میں باب وضو میں لکھا ہے کہ 3 بار. صاحب امام کی مانیں گے یا کس حدیث کی مانیں گے اور کس حدیث کو چھوڑیں گے، کیوں چھوڑیں گے یہ بتائیں. یہ اجتہادی مسئلے والا سوال ہو گیا. ابھی اعتقادی میں تو یہ نکل چکے، اعتقادی میں ان کا دھجیہ اڑ چکا ہے. چلیے میں ان 3 بخاری شریف کی 3 حدیث ان کو سنا چکا ہوں کہ 1 بار ہاتھ دھونا، 2 بار ہاتھ دھونا، 3 بار ہاتھ دھونا. یہ کون سی حدیث لیں گے اور کون سی حدیث کو چھوڑیں گے اور چھوڑ کر گستاخ بنیں گے، یہ بتائیں. یہ 4 امام کی دفاع میں نے یہ بخاری شریف کی حدیث دی ہے. تینوں کون چھوڑی جائے؟ اجتہادی مسئلے کی بات کر رہا ہوں، اعتقادی تو یہ ختم ہو چکے ہیں. بولیے افو صاحب.
हाँ भाई, अभी आपके बाकी हैं 14 सेकंड। नहीं बोल लीजिए, मैंने तो 3 बुखारी शरीफ की 3 हदीस 14 सेकंड आपको दी है। कौन सी छोड़ोगे? नहीं भाई, भीख में हम नहीं लेते हैं, 14 सेकंड हम इंतजार करने के बाद बोलेंगे। अरे तो आप टाइम ले लो, कंप्यूटर ओपन कर लो, मगर जवाब दे दो बाबू मेरे। मैं बोल रहा भाई। चलिए, आपका टाइम अप होता है, अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। असल में बार बार मेरे को लग रहा है कि इस ऑडियो में तारीख मोहम्मदी के ऊपर बार बार ये लोग इल्जाम पे इल्जाम डाल रहे हैं। तो आइए उसका रद्द इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी की हदीस से साबित कर देते हैं। इन्होंने कहा कि अहले हदीस के जो आलिम हैं उन्होंने अल्लाह के नबी की गुस्ताखी कर दी, ये बोल के कि हम अल्लाह के नबी के बिना वही वाली बात को हम नहीं मानते। तो ये इनके हिसाब से गुस्ताखी है। लेकिन अल्लाह के नबी के दौर में अल्लाह के नबी ने एक बांदी से पूछा, गुलाम से पूछा, जब वो आजाद हो जाती है तो वो कहती है कि तुम फला आदमी से निकाह कर लो। तो वो बांदी पूछती है, गुलाम औरत पूछती है कि अल्लाह के नबी ये क्या है, ये आपकी राय है या आपका हुक्म है? तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये मेरी राय है। तो वो बांदी कहती है कि नहीं, अगर आपकी राय है तो मैं इसको नहीं मानूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि उस बांदी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर आपकी राय है तो मैं नहीं मानूंगी, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो मैं उसको मान लूंगी। तो ये बुखारी की हदीस है। अब दूसरी बात जो आपने बुखारी की हदीस पेश की थी, उसका मेरे भाई आप पूरा हवाला दीजिए, इंशाअल्लाह जवाब आपको उसका आपके घर से इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। और आप जो ये कह रहे हैं खत्म हो चुका जनाब। अप्पू साहब ने अभी एक और गुस्ताखी कर दी ये कह के कि नबी का कौल वो बाली ने इनकार किया, तो उसी राविश पर वहाबिया है और उसी राविश पर अप्पू साहब है। तो ये भी इनकार करेंगे नबी का, कि नबी ने कहा तो इनकार कर दो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के टुकड़े करना साबित, को पलटाना साबित, माँ के बकरी का कुर्बानी करवाना जायज, ये सब कौन सी वही थी जनाबे वाला? और ये सब तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। तो ये आज आप 6 माह की बकरी को कुर्बानी में इस्तेमाल करते हो? नहीं करते हो। आपसे मैंने सवाल किया था कयाते सराय किसका मानते हो, जवाब नहीं दे पाए। इत्यादि मसले में आपको बुखारी शरीफ की 3 हदीस दिया, चारों इमाम में से किस इमाम की तकलीफ करोगे बता नहीं पाए, और कौन से हदीस पे अमल करोगे कौन से नहीं ये भी नहीं बता पाए। दूसरा मैंने आपको पूछा था कि इजमा में आपने कौन से उलमा को लिया है, कौन से उलमा को छोड़ा है, और इसको माना क्यों? क्योंकि तुम्हारे जमात वाले तो नबी को ही नहीं मानते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो सहाबा के कौल को कैसे मान लिया और इजमा को कैसे मान लिया? ठीक है। चौथी बात मैंने इनको कहा था, इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम एक की तकलीफ इसलिए करते हैं ताकि ये फसाद ना हो और हमारे जहन के हिसाब से अपनी नफ्स परस्ती करते हुए हम किसी भी हदीस जो आसान हो उसको ले करके उस पर अमल करना शुरू करते हैं, जिस तरह से आप वहाबी दया कर रहे हैं। तो ये सब सवालों के जवाब आज अभी तक अप्पू साहब ने ये नहीं, बल्कि ये गुस्ताखी चले जा रहे हैं और फुका को ये कहते हैं कि क्या कुछ फालतू वगैरह पता नहीं कौन सा अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किया था माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस तरह के वहाबिया दयावाना होते हैं और ये इन्होंने हदीस पेश की। उस हदीस ताज़ीम भाई स्टॉप कीजिए, टाइम हो गया 1 मिनट। 1 मिनट हो गया भाई, अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब आप जवाब दीजिए। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस अपने उसूल का भी पाबंद होता है, अपने टॉपिक का भी पाबंद होता है। टॉपिक बात करने से पहले जो आया था कि बस भाई साहबा का गुस्ताख कौन है, और मैं उसी टॉपिक की तरफ मैं जाता हूँ, लेकिन ये सामने वाले जो हमारे भाई हैं वो हमेशा टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं, वो बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। बात हो रही है कौवे की तो ये जा रहे हैं कबूतर के ऊपर। आज का टॉपिक ये है कि गुस्ताखी साहबा कौन है। तो गुस्ताखी साहबा के ऊपर मैं एक और दलील देना चाहता हूँ। इनकी भाई हनफी फिका में भाई उतरा हुआ है कि कितने साहबा मतलब भाई फकी नहीं थे माज़अल्लाह, यानी कि साहबा फकी नहीं थे, और ये सब बाद के दौर के जो आलिम है भाई वो फकी थे। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज के अंदर रफादैन करना नमाज की जीनत है, खूबसूरती है, वो साहबा को नहीं मानते। ठीक है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज में अल्लाह के नबी रफादैन करते थे, ये साहबी को नहीं मानते। तो कितने साहबा का इनकार करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि दीन में हर वो नया काम बिदअत है, चाहे वो देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, यानी कि अच्छी बिदअत भी करना गुमराही है। उस साहबा को नहीं मानते, तो कितने साहबा को नहीं मानते। और ये साहबा के गुस्ताख 1 नंबर के जाहिल आदमी, इनके पास टॉपिक से भागने के अलावा कोई काम नहीं है।